الارض زمین کو فراشن فرش والسماء اور آسمان کو بناء چھت وانزل اور نازل کیا من السماء آسمان سے ماء پانی کو فاخرج پس نکالا بھی اس کے ساتھ مانا ہوتا ہے اس کے ذریعے، اس کے ساتھ یعنی اس کے سبب پانی اتارا اور اس کے ذریعے اللہ نے کیا کیا؟ نکالا منت تمرا جی پھلوں سے لکم تمہارے لیے فسنا تجعلوا بناؤ للہ اللہ کے ساتھ اندادن شریک وانتم اور تم تعلمون جانتے ہو وَإِن كُنتُمْ اور اگر ہو تم فی ریب شک میں مما اس چیز میں نزلنا جو نازل کیا ہم جو نازل کی ہم علی عبدنا اپنے بندے بھی صورت اس کے مثل کوئی صورت یہ میں نے کہا ہے جی چلو یہاں سے دوبارہ پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے دعوت فکر دی ساری انسانیت کو نا، اے دنیا میں بسنے والے انسانوں، اے لوگوں تم عبادت کرو اپنے رب کی۔ یہ اپنا لفظ بولا کہ تاکہ یہ نہ کہے کہ میرے رب کی ہے فلاں کے رب کی، تمہارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ کائنات کے ہر ذرے کے رب ہے۔ رب آپ کو پتہ ہے رب اس کو کہتے ہیں جو تدریجاً اسٹیپ بائی اسٹیپ پالتا ہے۔ اللہ جانوروں کو بھی پالتا ہے، اللہ کافروں کو بھی پالتے ہیں، اللہ انسانوں مسلمانوں کو بھی پالتے ہیں، اللہ جنات کو بھی پالتے ہیں۔ یہ جتنی مخلوقات کائنات میں ہے، درخت ہے اس کو پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ پانی کو اگانے والا کون ہے؟ زمین سے اللہ ہے۔ ساری کائنات کے رب اللہ ہے۔ اس کی دعوت فکر دی کہ تمہارے اپنے رب ہے، تمہارا پروردگار ہے، اس کی عبادت کرو۔ اور وہ اس لیے عبادت کروا رہے ہیں کہ انہوں نے تمہیں پیدا کیا، تمہارا وجود نہیں تھا، تم زمین کے دنیا کے نقشہ پر نہیں تھے، اس اندر محمد قدرت سے تمہارا نقشہ بنایا ہے۔ پہلے اللہ تصویر بناتے ہیں اور پھر اس پہ اللہ رنگ بھرتے ہیں۔ قرآن میں موجود ہے وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ۔ وہ اللہ ہر انسان کی اس کی ماں کے رحم میں تصویر بناتے ہیں جیسے وہ چاہتے ہیں، اور پھر اس کے مطابق اس کے اوپر رنگ بھرتے ہیں۔ بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ خاندان کے لوگوں کا رنگ سانولا ہوتا ہے، بچہ بالکل سفید چٹا دودھ کی طرح ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سب کا رنگ سفید ہوتا ہے، بچہ کسی اور کلر کا ہو جاتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک معاملہ ایسا ہوا اور اس نے بڑا جو ہے نا چرچا ہوا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھایا کہ دیکھو تمہارے پاس اونٹوں کی اور گھوڑوں کی نسلیں ہوتی ہیں، بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک اونٹ کا بچہ اونٹ کے ساتھ ملتا ہی نہیں، اس کے اندر کئی نسل پہلے ایسا کوئی اونٹ گزرا ہوتا ہے، اس کے اثرات اس پہ آ جاتے ہیں۔ ایسے ہی فرمایا انسانوں میں بھی کئی نسل پہلے، 10 نسل پہلے، 15 نسل آپ کے دادا پردادا سے پہلے کوئی ایسی کوالٹی والی شخصیت گزری ہوتی ہے، اس کے اثرات اللہ آنے والے 10 نسلوں کے بعد کسی میں پیدا کرتے ہیں۔ عام لوگ دیکھتے ہیں خاندان میں سارے جوالا ہیں، دین کا پتہ ہی نہیں، لیکن آتے آتے خاندان میں اتنا بڑا شیخ الحدیث و شیخ القرآن پیدا ہو جاتا ہے، اتنا بڑا اللہ کا ولی پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر غور کر کے دیکھیں تو بہت صدیاں پہلے خاندان میں کوئی ایسے چند اثرات والے لوگ موجود ہوتے ہیں، ایسے کلر کا بھی، عادات کا بھی، صفات کا بھی انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ بس اوقات انسان پہ ماں باپ کی صفتیں ہوتی ہیں، اولاد پہ، بیٹوں پہ اکثر ماں باپ کی باتیں چلتی ہیں، باپ کی اکثر عادات بیٹے میں چلتی ہیں، کبھی دادا کی صفات چلی جاتی ہے، کبھی پردادا کی صفات آ جاتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یار یہ جو بچہ ہے نا یہ اپنے دادا سے زیادہ ملتا ہے، اس کی فلاں بات اپنے دادا سے زیادہ ملتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک کوالٹی پیدا کی ہے۔ اللہ اس پہلی یاد میں دعوت فکر دیتے ہیں، اس اللہ نے آپ کو بھی پیدا کیا ہے، آپ کے باپ دادا کو بھی پیدا کیا ہے، اب اس کا یہ حق ہے کہ اس کے سامنے عبادت کی جائے کہ دنیا میں جو جس پہ احسان کرتا ہے اس کے احسان مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے سامنے نظر انسان کی جھک جاتی ہے۔ آپ سارے چھوٹے بچے ہیں، آج کل تو وہ چیز ختم ہو گئی ہے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جو بندہ جس کا نا کھانا کھا لے، نمک کھا لے نا، کہتے اس کے ساتھ نمک خراب ہی نہیں کرتے، شرما جاتے تھے یار اس بندے کا میں نے نمک کھایا ہوا ہے، اس کے خلاف بات نہیں کر سکتا۔ آج کل تو سارے دن کی رزق کھاتے ہیں اور بعد میں اسی کو آگے نقل کرتے ہیں۔
یہ قیامت کے قریب کی علامت ہے۔ بہرحال ایک تو اللہ نے یہ بات کیا کہ دوسری فرمایا کہ اللہ نے زمین کو بچھونا بنایا ہے، آسمان کو چھت بنایا ہے، آسمان سے پانی برسایا ہے، تمہیں پھلوں میں سے رزق دیا ہے۔ یہ سارا پھل اللہ نے انسان کو دیا ہے، اس کے جو مقدر میں ہے اس کو مل کے آئے گا، رہے گا۔ انسان سوچتا بھی نہیں ہے، کبھی اللہ تعالیٰ ایسا پھل دے دیتے ہیں تصور بھی نہیں ہوتا۔ فرمایا اب اتنا کچھ دینے کے بعد نا اب مہربانی کرو اس اللہ کے ذات کی سے کچھ نہیں کرے۔ جو اللہ اتنی محنت کرے، دیکھو نا آپ ایک بچہ ہے، آپ چھوٹے بچے ہیں، ایک بندہ آپ پہ محنت کرے، اسکول پڑھائے، اسکول کی فیسیں دے، یونیفارم دے، سب کچھ کرے، جب کسی قابل آپ ہو تو آپ اسی کو لتاڑنا شروع کر دیں۔ وہ لوگ دوست ہوتا ہے کہ یار میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تم کیا کر رہے ہو۔ یہ ماں باپ کا یہ فرض ہے، ذمہ داری ہے جو اللہ نے پیدا کی ہے۔ اللہ تو وہ ہے کہ جو اللہ سے پہلے سے ہمارے اور آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ ہم آپ کے پیٹ میں تھے، وہاں کوئی سبب ہی نہیں تھا ہمارے بچانے کا، اللہ نے وہاں سے ہماری نگرانی شروع کی۔ پھر جب کسی قابل نہیں تھے، دنیا میں آئے، پھر ہاتھ پاؤں ہلانا شروع کیا، ہماری بات سنتا کوئی نہیں تھا۔ ماں اور باپ کے دل میں محبت ڈالی، پھر بڑے ہوئے استاد کے دل میں محبت ڈالی، اور بڑے ہوئے پھر مرشد کے دل میں محبت ڈالی، پھر اللہ نے ہمیں کسی قابل کیا۔ جب ہم کسی قابل ہوئے تو ہم کہتے ہیں خدا کون ہوتا ہے، ہمیں مانتے ہی نہیں۔ یہ دیکھو کہ کتنا دکھ ہوتا ہے اس بات پہ کہ یار ہم نے کیا کیا تو ہم کیا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتی ہے اب میں نے کتنا کچھ تمہارے لیے کر لیا ہے، اور ابھی وقت نہیں ورنہ میں آپ کو میں سمجھاؤں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اب آپ کے مقدر میں لوکاٹ ہے، آم ہے، آڑو ہے، سیب ہے یا تربوز ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہاں سے وہ پودا لگتا ہے، کیسے پھل اس میں پکتا ہے، اور وہ پھل کیسے یہاں ہمارے پاس پنڈی میں پہنچتا ہے، پھر ہمارے محلے کے دکاندار کیسے لے کر آتے۔ پوری تفصیل ہے حدیث میں کہ جس کے مقدر میں ہے کہ یہ علی نے یہ کھانے آڑو کھانے، اور آڑو لگا ہے سوات میں، اس وقت سے ایک فرشتہ اس کے اوپر مقرر ہو جائے گا حفاظت کے لیے، چڑیا کو نہیں کھانے دے گا، نیچے نہیں گرنے دے گا، وہ وہاں سے پکے گا۔ پکنے کے بعد جب وہ پھل کا مالک، باغ کا مالک وہ سارا پھل اتارے گا، اب سارا پھل تو پنڈی نہیں آنا نا، کوئی لاہور جانا ہے، کوئی دائیں بائیں بھی جانا ہے، کوئی ہری پور اپٹاباد منصیرہ میں بھی جانا ہے، دائیں بائیں اس کے جانے ہیں، تو جو مقدر پنڈی والوں کے وہ فرشتے اٹھا کے اس مال میں رکھ دیں گے جو پنڈی جانے والے۔ اور پنڈی اگر آ جائیں تو یہاں بھی منڈی میں ہزاروں ایسے محلے ہیں اور ہزاروں ایسی کالونیاں ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ جو اب علی اور ہم لوگ یہاں رہنے والے ہیں، یہ چمن صاحب میں رہنے والے ہیں، تو پنڈی والوں میں سے یہاں کے تاجر کو اللہ ڈالیں گے، جاؤ یار سامان لے آؤ، پھر ایک پنڈی اٹھاتا ہے، یہ پسند نہیں، یہ نہیں پسند، یہ نہیں پسند، وہ وہاں سے اٹھا کے لے آتا ہے جس میں یہاں کے لوگوں کا مقدر رکھا ہوا ہے۔ اب وہ چیز جو ہی آ کے دکان پہ پہنچتی ہے تو یہاں کے بندے کے دل میں اللہ ڈالتے ہیں، جو یار بازار سے پھل لے کے آتے ہیں۔ اب یہ پھل لے کر جانے جاتا ہے، کبھی یہ اٹھاتا ہے، نہیں بھائی یہ رکھ لو، کبھی یہ اٹھاتا نہیں بھائی یہ رکھ لو، یوں دائیں بائیں کر رہا ہوتا ہے، یہ سمجھ رہا ہے میں پسند کر رہا ہوں، اللہ کا فرشتہ آگے پیچھے کر رہا ہوتا ہے۔ اچانک وہ پھل اٹھا کے اسی شاپر میں آ جاتا ہے، کبھی دکاندار اٹھا لیتا ہے، کبھی وہ اٹھا لیتے ہیں، پھر وہ گھر لے کر آتے ہیں، گھر میں بھی 10 بندے ہیں، اب 10 بندوں میں سے جو اس کا مقدر کیا اس کو دوسرا کوئی بندہ ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا، وہ اللہ جب تک اس کے ہاتھ میں نہیں آئے گا اس کو نہیں چھوڑے۔ اتنا تک انتظام ہے ہر پھل کا، ہر چیز کا اللہ نے کیا ہوا ہے۔ اب اللہ کا حق ہے نا اس کی عبادت کی جائے، اس کو اپنا محسن مانا جائے اور اس کی عبادت میں اپنا سب کو لگایا جائے تاکہ اللہ جل جلالہ خوش ہو، مزید ترقی نصیب فرمائے۔ اچھا اگلی آیات ہم شروع کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نا کافر اعتراض کرتے تھے، کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو کلام ہے نا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ کسی جادوگر کے پاس جاتے ہیں، وہاں سے جادو کے ذریعے کلام بنا کے لے آتے ہیں۔ یہ سب جو بڑی اہم بات ہے، آپ کو ہمیشہ پورے قرآن میں یاد ہے۔ کبھی کہتے ہیں نہیں یہ کسی عیسائی عالم کے پاس جاتے ہیں شام میں، وہاں جا کے نہ سیکھ کے آ جاتے ہیں۔ اچھا کبھی کہتے ہیں یہ غار میں جاتے ہیں، وہاں بھی ان کے پاس ٹیچر آتے ہیں، پڑھا کے آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے پتہ تھا کہ ان کی خمیروں یہ خباثت ہے اور یہ اعتراض کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی سے پڑھوایا ہی نہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کسی سے سکول نہیں پڑھا، کسی سے دین نہیں سیکھا، پھر اللہ نے خود سکھایا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہتے تھے، تو کئی جگہ قرآن کریم میں بتایا گیا کہ انہوں نے کسی کو سیکھا نہیں، ان کا استاد تو ہے ہی نہیں ہے۔ بغیر استاد کے علم کے ایسے سمندر بہا رہا ہے، زبان سے ایسے موتی نکال رہا ہے، تو یہ تو اللہ کا پیغمبر ہے۔ تو بہرحال پھر بھی انہیں اعتراض ہوتا تھا کہ نہیں یہ اللہ کا کلام نہیں۔ اللہ نے ان کے اعتراض پر چیلنج دیا، یہ ہے کئی جگہ آگے بھی آئے کہ قرآن میں اگر تمہیں شک ہے اس قرآن پہ جو ہم نے اتارا ہے، تم کہتے ہو نہیں ہم نے نہیں اتارا، کسی انسان نے لکھا ہے، تمہیں اپنے علم و فن پہ مہارت ہے،
تمہیں فصاحت و بلاغت میں ناز ہے. عرب والے بہت فصیح بلیغ تھے. آج بھی آپ لوگ عربی نہیں سمجھتے, جو لوگ عربی سمجھتے ہیں نا, عربی کے ایک جملے میں وہ کچھ سمندر بند ہوتا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. عربی شعراء جب شعر پڑھتے ہیں, ان کے بکریاں چلانے والے لوگ بھی شعر پڑھتے ہیں. اتنے شعراء ہوتے ہیں, ان کی فکری میں اللہ نے ڈالا ہوا ہے. اور شعر بھی ایسا پڑھتے ہیں کمال کا, مزہ آ جاتا ہے ان کے شعر سن. آپ دیکھیں صحابہ کرام ایک شعر پڑھتے تھے کہ یہ کہتے تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. ایک شعر ہے کہ ہم نے پیارے آقا کے ہاتھ میں بیعت کر لی ہے, جب تک زندہ ہم جہاد کریں گے. ایسے ہی نا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مار کے بعد تھے, جب جنگ لگی تھی, آپ بھی شعر پڑھتے تھے. آپ فرماتے تھے کہ انا النبی لا کذب, انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. کہتے ہو لوگوں میں سچا نبی ہوں, تمہیں پتہ نہیں عبد المطلب کا میں بیٹا ہوں. یہ ناس تھا, ایک نام تھا. یہ ہوتا ہے. ایسے ہی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ بھی کربلا میں ایک شعر پڑھتے تھے. ان کے بلکہ بیٹے نے یہ پڑھا تھا انا علی بن علی, ایسا ایک شعر آتا ہے نحن اولا بن نبی. فرماتے ہیں کہ میں علی ہوں اور علی کا بیٹا ہوں, اور میں نبی کے دلوں میں بہت محبت کے ساتھ بستا ہوں. یہ اشعار ہوتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں اگر علم و فن پہ ناز ہے, تم ایک صورت بنا کر تم لے آؤ نا, تم سارے عرب مل جاؤ, سارے مل کے لکھ لو, اور پھر لے آؤ. دیکھ لیتے ہیں کہ واقعہ نا کہ تم لے آئے اس کے مقابلے میں, تو پھر مان جائیں کہ واقعہ یہ انسانوں کا کلام. جب نہ لا سکے تو پھر اس بات کی علامت ہے کہ تم جھوٹے ہو. ایسا ہی ہوا. پہلے اللہ نے 10 صورتوں کا چیلنج دیا, پھر اللہ نے کہا 10 صورتیں نہیں لا سکتے, ایک صورت لے آؤ. پھر ایک صورت بھی نہیں, فرمایا ایک آیت لے آؤ, ایک آیت بھی نہیں لا سکتے. ایک بندے نے ہمت کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ میں جو ہے نا ایک صورت بنا کے لاؤں. وہ بھی ظالم تھا, وہ جس نے سب سے پہلے وہ تلاوت کیا, مسلمہ کذاب بدبخت. اس سورۃ فیل کے مقابلے میں ایک صورت بنائی, لیکن سب نے اس کو منہ پر اٹھا کے ماری. اس نے کہا الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل دم کلیل روث کثیر. اس نے کہا ہاتھی, تمہیں کیا بتایا ہاتھی کیا ہوتا ہے, تم کیا جانو ہاتھی کیا ہوتا ہے. ہاتھی وہ ہوتا ہے کہ جس کا سونڈ لمبا ہوتا ہے, جس کی دم چھوٹی ہوتی ہے. لوگوں نے کہا یار یہ اب دیکھ علم طرح کے فلک کا کچھ فیل کا کیا معنی بنتا ہے. کسی نے اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. ہو سکتا ہے آج کل کے دور میں ہوتا ہے تو دنیا اٹھا کے سر پہ اٹھا لیتی, بہت بڑا کمال ہوتا ہے. آج کل لوگوں کو ایسا بھی ہوتا ہے, دیکھو جہالت ہے, دین سے دوری ہے. کئی دفعہ مجھے خود یاد ہے کہ میں بیان کر رہا ہوں تو میں وہ جہنم کا ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں جلائیں گے, یہ عذاب ہوگا, یہ عذاب ہوگا, تو کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. اب وہاں سبحان اللہ نہیں کہنا, وہاں استغفر اللہ کہنا چاہیے. ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ استغفر اللہ کون سی جگہ کہتے ہیں اور الحمدللہ کہاں کہتے ہیں. تو بہرحال تو اللہ فرما رہے وَإِن كُنتُم, بولو وَإِن كُنتُم, اگر ہو تم, سب کے آواز ہے وَإِن كُنتُم, اگر ہو تم فی ریب, شک میں, مما, اس چیز سے, نزلنا, جو ہم نے نازل کیا, علی عبدنا, اپنے بندے پر. نزلنا سے کیا مراد ہے, جو ہم نے نازل کیا. کیا چیز, قرآن پاک. شاباش. علی عبدنا, اپنے بندے پر. بندے سے مراد کون ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فأتو, بولو فأتو, بس لے آؤ تم, بصورت, کوئی ایک صورت, من مثلہ, اس کے مثل. اسے نہیں لکھا, ساتھ نیچے ترجمہ لکھ بھی لو. وَإِن كُنتُم, اگر ہو تم, فی ریب, شک میں, مما, اس چیز سے, نزلنا, جو ہم نے نازل کیا, علی عبدنا, اپنے بندے پر, فأتو, بس تم لے آؤ, بصورت, کوئی ایک صورت, من مثلہ, اس کے مثل. اب یہ نہیں کہا صرف تم کرو, بلکہ وَدْعُوا, اور بلا لو, شہداءکم, اپنے گواہوں کو, من دون اللہ, اللہ کے علاوہ. بولو نا بیٹا, ان کنتم, اگر ہو تم, صادقین,
सच्चे आखिरी जुमला वदउ वदउ और बुलाओ और बुलाओ शुहदाकुम शुहदाओ अपने गवाहों को अपने गवाहों को मिन दूनिल्लाह मिन दूनिल्लाह अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा इन कुंतुम सादिकीन इन कुंतुम सादिकीन अगर तुम सच्चे हो। अगर तुम सच्चे हो। ये अल्लाह कह रहे हैं तुम सिर्फ मक्का वाले नहीं, जितने भी तुम्हारे साथ गवाही देने वाले कि कुरान सच्चा नहीं है, पूरी दुनिया के इंसानों को जमा कर लो और सारे मिल के कुरान के खिलाफ एक कायद बना के लाओ। फ़इन लम तफ़अलू फ़इन लम तफ़अलू बस अगर तुम ना कर सको, फ़इन लम बस अगर लम ना ना तफ़अलू तुम कर सको। लिख लो शाबाश। वलन और हरगिज़ नहीं, वलन और हरगिज़ नहीं तफ़अलू तुम कर सकोगे। फ़इन लम तफ़अलू बस अगर तुम ना कर सको, बस अगर तुम ना कर सको, बस अगर तुम ना कर सको। वलन तफ़अलू और हरगिज़ नहीं कर सकोगे, और हरगिज़ नहीं कर सकोगे। देख लिया। बस अगर तुम ना कर सको, बस माना किसका है? शाबाश। अगर इन ना लम तफ़अलू तुम कर सको, वाव और लन हरगिज़ नहीं तफ़अलू तुम कर सकोगे। फत्तकू पस डरो तुम, फत्तकू पस डरो तुम अन्नारा आग से, अल्लती जिसका, ऊदुहा ईंधन, ईंधन अलिफ या दाल हा नून, ईंधन अलिफ या दाल आंखों वाली हा और नीन नून, ये ईंधन ऐसे लिखते हैं, अलिफ या दाल हा और नून। देख लिए। वक़ूदुहा और उसका ईंधन, ईंधन अलिफ या दाल हा और नून। अन्नासु लोग हैं, वल हिजारत और पत्थर, उइद्दत तैयार की गई है, वो आग तैयार की गई, लिल काफिरीन काफिरों के लिए। ईंधन तैयार की गई है। अन्नास इंसान, हिजारा पत्थर, पत्थर। अब पढ़ते हैं जी। फ़इन लम तफ़अलू बस अगर तुम ना कर सको, वलन तफ़अलू और हरगिज़ नहीं कर सकोगे, फत्तकू बस डरो तुम अन्नारा उस आग से, अल्लती जिसका, वक़ूदुहा ईंधन, अन्नासु लोग हैं, वल हिजारतु और पत्थर हैं, उइद्दत तैयार की गई है, लिल काफिरीन काफिरों के लिए। अब बोले फ़इन लम तफ़अलू बस अगर ना कर सको तुम, वलन तफ़अलू और हरगिज़ नहीं कर सकोगे, क्या नहीं कर सकोगे, यानी सूरत नहीं बना सकोगे। फत्तकुन नारा बस डरो उस आग से, बस डरो तुम उस आग से, अल्लती जिसका, वक़ूदुहा ईंधन, अन्नासु लोग हैं, वल हिजारा और पत्थर, उइद्दत तैयार की गई है,
ہے جان کی گئی ہے للکافرین للکافرین کافروں کے لیے. کافروں کے لیے. یہ جو لوگ کافر ہیں اللہ کے نافرمان ہیں ایندھن سمجھتے ہو ایندھن میں آپ کیسے سمجھاؤں جس طرح کوئی چیز جلاتے ہیں نا تو اس کے اندر بس گاز ڈالتے ہیں. ہاں ہم بالکل بالکل جس طرح آپ دیکھو لکڑیاں رکھی ہیں نا لکڑیاں جلانے کے لیے مٹی کا تیل ڈالتے ہیں فوراً آگ لگ جاتی ہے. ایسے ہی جہنم کو جلانے کے لیے اللہ انسانوں کو ڈالے گا. یہ ایندھن بنے گا یہ آئل بنے گا یہ تیل بنے گا یہ فیول بنے گا انسان جو اللہ کا نافرمان ہے. پتھر بھی اللہ اس میں ڈالیں گے. پتھر سے وہ بت مراد ہیں یا دوسرے پتھر ہوں گے بہرحال یہ دونوں چیزیں ڈالی جائیں گی اور پھر آگ کو بھڑکایا جائے گا اور پھر آگ بھڑکتی رہے گی. اللہ مجھے آپ کو اس میں